بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ خاصیات باب تفعل، اس کا مجموعہ ہے التبسم۔ شروع میں الف لام ہے اور تا با صاد میم، تبسم ایک تو سین کے ساتھ ہوتا ہے تبسم مسکرانا، یہ صاد کے ساتھ ہے، شروع میں الف لام ہے التبسم، ٹھیک ہے۔ اور یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہم مجموعہ بناتے ہیں تو پہلا اس کا لفظ اور پہلا کلمہ وہ لازماً اسی باب کے وزن پر لے کر آتے ہیں، کسی ماضی کے سیغے پہ لے آئیں یا مضارع کے سیغے پہ لے آئیں یا پھر مصدر کے وزن پہ لے آئیں۔ یہ باب تفاعل ہے التبسم۔ تو حمزہ جو ہے اس سے مراد ابتداء اور اتخاذ ہے، اور لام یہ اگرچہ تلفظ میں تو نہیں آ رہا لیکن لکھنے میں موجود ہے۔ لام سے مراد ہے لبس، لبس ماخذ، اور تا سے مراد تدریج، تجنب، تعمل اور تکلف، یہ چار خاصے ہیں۔ اور با سے مراد بلوغ، صاد سے مراد سیرورت، میم سے مراد مبالغہ اور موافقت، یہ کل 11 خاصے ہیں۔ اب ان کو ہم باری باری شروع کرتے ہیں۔ ابتدا، کوئی لفظ ایسا ہو کہ مجرد میں اس کا سرے سے استعمال ہی نہ ہو، صرف باب تفاعل کے اندر اس کا استعمال ہو، یعنی باب تفاعل کے اندر ہی اس کا استعمال شروع ہوا، مجرد میں استعمال نہیں ہے۔ جیسے تشمسا، وہ دھوپ میں بیٹھا، تو اس کا شمس مجرد میں شمس کا استعمال نہیں ہے، تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا لفظاً استعمال ہی باب تفاعل میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لفظ مجرد میں استعمال تو ہو لیکن وہاں معنی اور ہو اور یہاں اگر معنی اور ہو جائے، جیسے تکلم، تو مجرد میں کلم ہے زخم لگانا، زخمی کرنا، تو یہاں معنی ہے تکلم، اس نے کلام کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ابتدا۔ اتخاذ، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ماخذ کو بنانا، اور بنانے والا کون ہوگا؟ فاعل ہوگا، یعنی فاعل کا ماخذ کو بنانا، جیسے تبوّبا، تو اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے، تو اس نے، ماخذ یعنی باب کہتے ہیں دروازے کو، اس نے دروازہ بنایا، دروازے کو بنایا یا دروازہ بنایا۔ ماخذ کو بنانا، فاعل کا ماخذ بنانا یا ماخذ کو بنانا، جیسے تبوّبا زید نے دروازہ بنایا۔ نمبر 2، ماخذ کو پکڑنا، جیسے تجنبا، اس نے، جم کہتے ہیں پہلو کو اور کنارے کو، تو یہاں پر جو ماخذ ہے وہ جم ہے، پہلو، کنارہ، تو تجنبا، اس نے کنارے کو پکڑا، اس نے کنارہ پکڑ لیا۔ ماخذ کو پکڑنا یا ماخذ کو اختیار کرنا، تو تجنبا، اس نے کنارے کو اختیار کیا یا کنارہ کشی اختیار کی۔ تیسری صورت ہے کسی چیز کو ماخذ بنانا، یعنی فاعل کا مفعول کو اور ماخذ بنا لینا، جیسے توسد الحجر، اس نے پتھر کو وسادہ یعنی تکیہ بنا لیا، تو وسادہ کہتے ہیں وسادتن، تکیے کو، سرہانے کو، تو فاعل کا مفعول کو ماخذ بنا لینا، تو یہاں فاعل ہوا ضمیر ہے اور مفعول حجر پتھر ہے، اور جو اس کا ماخذ ہے وسادہ تکیہ، توسد الحجر، اس نے پتھر کو تکیہ بنا لیا۔ چوتھی شکل ہے کسی چیز کو ماخذ میں پکڑنا، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ میں پکڑ لینا، جیسے تابت الصبیہ، تو اس نے، یعنی فاعل نے، اس نے بچے کو، ابت کہتے ہیں ابیتن، بغل کو، یہ اسی سے ہے تابتا، اس نے بچے کو بغل میں پکڑ لیا، اس نے بچے کو بغل میں پکڑا یا پکڑ لیا۔ یہ ہے اتخاذ کی 4 صورتیں۔ اچھا، لبس پہننا، ماخذ پہن لینا یا پہننا، جیسے تختما،
اس نے ختم یعنی انگوٹھی پہن لی. یہ خاتم کہتے ہیں نا انگوٹھی کو. تو خاتم فضہ یا خاتم ذہب، خاتم الذہب سونے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی. تو تختم زید، زید نے خاتم یعنی انگوٹھی کو پہن لیا. یہ ہے لبس.